جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا، جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. اب دماغ تھک گیا آپ کا، باپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی، بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا، صبح دیر ہو جائے گی، دماغ خراب ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی، لیٹ گئے، سکون کا ماحول ہو گیا، پنکھا چلا دیا یا نیند کی گولی کھا لی، بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی، خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو، کوئی دوا نہیں لاتی. نیند دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے، اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تم اسباب اختیار کرتے ہو، لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم. کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا، وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے، دن بھر کے خیالات ہیں، ابے یہ آیا تھا، یہ ہوا تھا، دوسری شادی، تیسری شادی، میرے بیان کسی نے سنے ہو، ٹھیک ہے نا، شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں، وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی، اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں، اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے جو لنک ہے نا، جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو، یہ دنیا سے آ رہی ہے نا، یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں، ساری تاریں، پاور ہی ختم ہو گئی. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے، نہ چائے پینے سے، نہ چرس پینے سے، ہیروئن پینے سے، نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے. اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. تو گھوڑے بیچ کے سونا، غرق ہو کے سونا، بے ہوش ہو کے سونا، یہ والا سونا کون سا سونا ہے؟ جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. میں نے بتایا تھا نا، آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں، 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے.
نیند میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا، اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں۔ اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا۔ تو یہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں، اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع۔ کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے، حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی بدتمیزی ہر وقت جلے کٹے رہنا نیگیٹو سوچ رکھنا یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند۔ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو، تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے؟ سیٹ ہو جائے، اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں، اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو، اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے، چرس آئس، یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ، لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا۔ شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، وہ بحث کرے گا، کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے، تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے، کچھ پینا شروع کر دیں گے۔ جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں، اس کے پاس دو اور دو چار کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہیں؟ حرام ہے۔ بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بس غلط ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا غلط ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ احادیث میں باہر کے انسان سے زیادہ اندر کے انسان کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باہر کے آدمی کو ٹھیک کرتا ہے، اس نے میڈیکل سائنس میں یہی کچھ پڑھا ہے، اندر ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں بولے نہیں۔ یہ خوب سمجھ لیں، اندر کا انسان ٹھیک کرنے کی اتھارٹی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے۔ یہ صلاحیت نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولیں نہیں ہے۔ آج لوگ اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے، سائیکیٹرک سے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی۔ ہاں، کسی سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں،
کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر کی سیٹنگ بھی خراب. تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا. ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا. باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے. لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا، باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ. سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. اچھا، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک. حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، یہ تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا. ریفریش کیا، سلا دیا. دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں، اس کو ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گیا. بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو. ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں. عجیب چیز ہے نیند بھی. دیکھو نیند عجیب چیز ہے. آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے. جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ، تھک جائے گا. تو آرام کیسے دو، ویٹ اٹھانا چھوڑ دو. جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں، 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو آپ چل کے تھک جاتے ہو، اس کا حل کیا ہے، ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں. لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا، دماغ کا دیکھو، جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دینا، ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے، ریسٹ. چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا، ٹانگوں کا کام ہے چلانا. اچھا، آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے. آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے، پینٹ باندھنے کے، کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے، ہم پینٹ کہاں پہنتے. چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے. ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے، ہر کام بس میں ہو رہا ہے، ہر جہاز میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، تو چلنا پھرنا گیا ختم. تو اب ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا، گھٹنوں کی بیماریاں، اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں. تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے، چلنے کی. تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی.
تو اب چل چل کے تھک گئے تو ٹانگ کا کام تھا چلانا, پاؤں کا کام تھا چلانا, پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ. جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے. اب دماغ کا کام کیا ہے بولو نا. دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے صحیح. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات, مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. بعض لوگوں کو بنو امیہ خلیہ ہو گیا ہے. تو مالی خلیہ ہوتا ہے نا, ایک بنو امیہ خلیہ, ہر بات گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں, برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا کہو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں, آپ کا کوئی ذاتی چڑھ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے, تو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خیر, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے؟ آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے کتاب, تھک جاتا ہے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا؟ جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے, اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے, اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے؟ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو رک جا, ٹانگیں رک جائیں گی. دماغ آنکھوں کو آرڈر کرے گا بند کر لو اپنے آپ کو, آنکھیں بند ہو جائیں گی. دماغ آرڈر کرے گا ہاتھوں کو کہ وزن اٹھانا چھوڑ دو. یہ پوری باڈی کو کون مینیجر کون ہے اس باڈی کا؟ آپ کا برین ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کو آرڈر کون دے گا؟ اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نا جو اس کو آرڈر دے. ارے جب دماغ ٹانگوں کو آرڈر دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے, بھائی بس کر, 1 گھنٹے کا بیان ہو گیا, ایک جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا جلدی کر لے, بیان جلدی ختم کر لے. یہی ہوتا ہے نا. تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو رک جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی. لیکن آرڈر کون دیتا ہے؟ دماغ. دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے. تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا؟ دماغ دے گا کیا؟ آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پہ آرڈر چلاتا ہے. دوسری بات, دماغ جب آرڈر دے گا تو اس یعنی دماغ اپنا ماتحت تھوڑی ہوگا. دماغ کو کوئی بھی آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کسی کی سنتا نہیں ہے. دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں. جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, چمونی آپا کیا کر رہی ہیں, اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچے کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1-1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا,
دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا بے سو جا بے سو جا بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو. آپ جاگ رہے ہیں نا, آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے, گلاس ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے, آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے, اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں, سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا, شور شرابے کو ختم کر دینا, یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو, اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها, ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں. دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے, کیوں زندگی نکل گئی نا, جو چل رہے پھر رہے تھے, ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اس کو روح سے تعبیر کیا ہے, حیات سے تعبیر کیا ہے. یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ, جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے. سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے, صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ واکنگ کرتے ہو, چلتے 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 تھک گئے, پھر بیٹھو آپ, پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی, سکون مل گیا, پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے 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 درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی, تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا, پھر سوئے جا رہا ہے, پھر سوئے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بحث میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک ہی جگہ کھڑے 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 زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا, وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی ہے آپ کو, کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. کہتی ہے بھائی میرا دودھ نکال لیا, کھلا لیا, پلا لیا, بس صحیح ہے, 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں, 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے, اب کافی ہے. اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تم؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے, خوب سمجھ لیں. یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی, ابھی موضوع نہیں ہے, جلد کہاں نکل رہا ہوں میں, اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. ایک جلدی سے ایک صحت کی بات ہے نا, پارسل ہو جانی چاہیے. یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا, یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرو گے کھا کھا کے, مر جاؤ گے. بم جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا, ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو, ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار میں اتنے بادام کھانے چاہیے تو اتنا پستہ کھانا چاہیے, اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے, اور
फला चीज खाने से और गाजर का हलवा से खून बनता है और अखरोट के हलवे, और जो खा रहे हो जितना ये भी बहुत ज्यादा है। एक गिलास सुबह दूध पीने से ये फायदा होता है, नहीं होता फायदा बिल्कुल ही। ये उन लोगों के लिए होता है जो दूध को फिर यूटिलाइज करें, एनर्जी कहीं खपे तो सही। पूरा नाश्ता आपने कर लिया डबल रोटी अंडों पराठों के साथ, उसके बाद एक गिलास दूध की जगह नहीं है उसमें, ये कैल्शियम नहीं पैदा करेगा, ये बीमारियां पैदा करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गाजर का हलवा खून नहीं बनाएगा, शुगर के का बीमार करेगा आपको। खोया खा रहे हैं जी, बहुत जबरदस्त है सेहत के लिए। जितनी खुराक हम खा रहे हैं, मैं अगर कसम उठा के बोलूं तो झूठी कसम नहीं होगी, ये चाहे आप इसमें जैतून पी लें, ये जैतून भी गले पड़ेगा आपके। जैतून की भी एक हद तक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि आप कर क्या रहे हैं। मैं ऐसे ताकतवर लोगों को जानता हूं, उनकी खुराक इतनी थोड़ी है कि आप कहोगे यार इस तकल्लुफ की आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो जैसे खूब जहन में रखें, इंसान की में सेहत बनती है वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से। थोड़ा खाए, अच्छा खाए। या तो जिम जा रहा हो ना, कोई इतने डंड पेल रहा हो, फिर बकरे फोड़ दे, कोई मसला नहीं है। इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो जैसे ये जिम वाले कर रहे होते हैं, फिर बकरे खा लें, कोई अपने खर्चे पे अगर खा रहे हैं। लेकिन आपके लिए बकरे का गोश्त, मछली, दूध, मक्खन और विटामिन डी के लिए और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, ये कोई, इससे और मरोगे बर्बाद हो जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जब है जब आपकी एनर्जी इस्तेमाल, वरना इतना खाओ बस जितना चल रहे हो, जितनी एनर्जी आपकी इस्तेमाल हो में इतना काफी है। सुबह निहार में एक चमचा शहद ले लिया, काफी है सारा दिन। मेरा तो मशवरा यही है, 2 खजूरें बहुत है सारा। क्या कर क्या रहे हैं, ऑफिस में जाके बैठना है, ये एक्सरसाइज हो रही है। कंप्यूटर के ना वो कीबोर्ड पे बटन दब रहे हैं, ये उंगली के चलाने के लिए क्या बकरा चाहिए आपको? है भाई, इसके लिए आपको क्या बकरे खाने हैं जो आपकी एक्सरसाइज हो रही है? यहां से बैठे आप बस में या अपनी गाड़ी में चले गए, उसके लिए अगर ड्राइवर रखा हुआ है तो वो ये जो इतनी इस्तेमाल हो रही थी ना, ये भी नहीं हो रही। और अगर खुद चला रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ये मसल आपके थोड़ा सा यूं मुड़ गए, थोड़ा सा। और जो कराची में एक थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा आपके पास ये कि जगह जगह खड्डे आएंगे आपके, तो उससे गाड़ी के जंप भी, उनका भी जंग खत्म होगा और आप भी थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा सा दबाओ, उछल के नीचे गिरोगे। भाई ये एक्सरसाइज हो रही है, तो इसके लिए ना प्रोटीन की जरूरत है आपको, ना कोई आपको कार्ब की जरूरत है, इसके लिए आपको रोजे रखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? कसरत से रोजे रख के फिटफाट रहेंगे आप। खैर ये तो अलग, तो इसी में ये भी जहन में जो अहम बात बताना चाह रहा था मैं, कि दिमाग जो ज़हीन बनता है इस्तेमाल करने से बनता है। बादाम दूसरे दर्जे की चीज है। जो आदमी बादाम ना खाए लेकिन दिमाग से सोचता है, उसका दिमाग बादाम खाए बगैर ज्यादा तेज होगा। देखो जो मजदूर लोग होते हैं, ये बोरियां उठाते हैं ना अपनी कमर पे बड़ी बड़ी, इनकी कमर मजबूत होती है कि नहीं होती? क्या ये बकरे खाते हैं? क्या ये अंडे फोड़ते हैं? मैंने तो मजदूरों की खुराक देखी है, सादा सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे होंगे। वजह क्या है कि कमर वजन उठाने में इस्तेमाल होने की वजह से इनकी कमर बकरा खाए बगैर भी ज्यादा मजबूत है। और आप रोजाना निहार मुंह 2 अंडे फोड़ रहे हैं, पराठे फोड़ रहे हैं, फिर डाइट प्लान डॉक्टर ने आपको टोपी ड्रामे के ना करके दिया हुआ है, डाइट प्लान ना, कि आप ये खाएं और इतने ये आपकी बेहतरीन खुराक हो गई। उसके बाद भी हाल देखो, हाल तो देखो ना है क्या। ना बाजू से वजन उठता है, ना कमर से। आसान मिसाल बताता हूं, ये जो घरों में मासियां काम करने आती हैं, ये ज्यादा पावरफुल होती हैं, ये हमारे घरों की खवातीन ज्यादा पावरफुल होती हैं? बोलो मासी, खुराक किसकी अच्छी होती है? खुराक तो हमारे घर की खवातीन की बहुत जबरदस्त होती है। वो जनाब ब्रेड भी है, उसमें अंडे भी हैं, और उसमें ब्रेड तो खैर कोई ज़बरदस्त खुराक नहीं है, अंडे भी हैं और मछली भी है, और ये सब कुछ चल रहा होता है नॉर्मल घरों में। लेकिन वो मासी की कमर में पूरा घर पे पोछा लगाएगी, कभी उसको ये नहीं होगी कि आज मेरे कमर में, और बच्चा भी गोद में होगा, उसको फीड भी करा रही हो, वो बच्चा गोद में बिठा के कमर पे बिठा के पूरे घर का पोछ। वजह क्या है कि वो
وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی، اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے، دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے، وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا، اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا، بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں، دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں، بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا، بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے، موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے، وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں، تھوڑی وقت میں اس میں بور، اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو، سمجھتے ہو، استعمال کیا کرو، پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. بادام کھا لو، اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے، لیکن کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، آپ اتنے تیز ہو، آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا، 2-3 کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، اس میں دماغ استعمال، بولو نا یار، ہوگا. نمبر 2، کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں، انگریزی سیکھ لیں، جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے. تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40, 45, 50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 78 سال کی عمر، بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا. فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں، دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو وہ تجزیہ کر کر کے، مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں، ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی، لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں. صحیح نا؟ کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی، کوئی چیز سیکھیں، کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں، فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا، اندر کا انسان، اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا. اس نیند صحیح نہیں ہو رہی، یہ لے گولی کھا کے سو جا، یا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اندر ہی کا فالٹ ہے، تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں، جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو، اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہوں اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. سمجھ میں نہیں آتی بات؟
تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا آدمی بزرگوں کی بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں بزرگ کی پھر دو قسمیں ہیں, سچی مچی کے اور جھوٹی موٹی کے, تو وہ تو ہر چیز کی دو قسمیں ہیں.